اور ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں. صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، حضور کا دیوانہ، حضور سے محبت کرنے والا، آقا کا مستانہ، آقا کا حضور کا نوکر، خادم، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، عبادات، صوم و صلات، بڑی پابندی، بڑی عبادت، بڑی تابعداری، بڑی خدمت گزاری، بڑی نوکری. فرمائے ایک بار حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار. فرمایا آخری وقت آ گیا. حضرت علقمہ کی بیوی اٹھی، دوڑ کے دربار رسالت میں آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی حضرت علقمہ کا آخری وقت آ چکا ہے، محبوبہ کسی کو بھیجو کلمے کی نصیحت کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو، حضرت بلال کو، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو بلایا. کہا میری بات سنو، دوڑ کے جاؤ، حضرت علقمہ کا آخری وقت آ چکا ہے، جاؤ جا کے کلمے کی نصیحت پڑھا کے آؤ، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، اسلام قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے. تینوں صحابی گئے، حضرت علقمہ کے گھر پہنچے، دروازے سے داخل ہوئے، بستر کے قریب بیٹھے، حضرت علقمہ کا ہاتھ پکڑا، دست شفقت رکھا ماتھے پہ، کہا علقمہ ہم آ گئے. علقمہ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا صحابی آ گئے. کہا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زبان سے کلمہ پڑھایا ہے، مگر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. آج ایک پیر کے مرید کو کہو نا ماں باپ کی تابعداری کرو، کہتا ہے پیر کی تابعداری میں سب کچھ ہے. شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف کرو، حضور کا فرمان سنو، مائی باپو کی تابعداری پہلے. کل کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. جس کے ماں باپ راضی نہیں، سمجھو کوئی بھی راضی نہیں. حضور پاک کا فرمان ہے، آپ کی نظر بعد میں کرتا ہوں. صحابی واپس لوٹ آئے، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سہیم سلام کیا. کہا محبوبہ یا رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھایا ہے پر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا علقمہ تو صوم و صلات کا پابند ہے، علقمہ تو نماز روزے کا پابند ہے، علقمہ تو صحابی رسول ہے. حضور نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ اس کا کوئی ماں باپ زندہ ہے. گئے حضرت بلال، دستک دی، بیوی سے اس کی پوچھا، علقمہ کی زوجہ سے پوچھا، کہا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہاں ماں زندہ ہے پر ناراض ہو کے چلی گئی ہے. حضور نے بارگاہ میں سلام پہ کہا محبوبہ ماں ہے پر ناراض ہو کے سونیاں ٹر گئی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو تلاش کر کے لے آؤ. اگر ماں نہیں ملی، حضور پاک خود صحابہ کے ساتھ حضرت علقمہ کی والدہ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے. راوی نے لکھا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بوڑھی ضعیف العمر ماں کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی نے سلام پیش کیا، کیا مائی صاحبہ علقمہ آپ کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا ہے. فرمایا علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں میری نافرمانی کرتا ہے، میرا دل اس سے رنجیدہ ہے، میں اس سے ناراض ہوں. ارے نوجوانوں، صحابی رسول جس صحابی کل کائنات کے ولیوں کے ولایت اعلیٰ درجے کی بھی ہو تو صحابی کے قدم سے لگے ہوئے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس صحابی کی بات بتا رہا ہوں. کہا میں اس سے ناراض ہوں. حضور پاک نے فرمایا مائی صاحبہ اپنے بیٹے کے متعلق کوئی نرمی اختیار کرو. کہا مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہونی. حضور نے فرمایا بلال لکڑیاں کٹھی کی جائیں. حکم دے دیا. صحابی رسول کے لیے لکڑیاں کٹھی کی جا رہی ہیں. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب لکڑیاں کٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے. فرمایا اس ضعیف العمر عورت نے پوچھا، بوڑھیا نے کہا محبوبہ یا رسول اللہ میرے مائی باپ آپ کے قدموں پہ قربان، ما زاغ البصر دیاں آنکھاں والیا سوڑیا لکڑیاں کیا کرنی ہے؟ فرمایا علقمہ کو آگ میں جلایا جائے گا. کہا نا یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی.
حضور نے فرمایا ماں، اے ضعیف العمر بڑھیا، اے علقمہ کی والدہ، آج تو یہ دنیا کی آگ ہے، اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ بھی اس کو جلا ڈالے گی۔ کہا جہنم کی آگ تو اس سے بھی سخت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ نوجوانوں، ماں کی ممتا، ماں سے پیار، ماں کی محبت، ماں ٹھنڈی چھاؤں ہے، ماں ٹھنڈا سایہ ہے، ماں ٹھنڈا سکون ہے، ماں گھنا چھایا ہے، ماں گھنی چھاؤں ہے، ماں محبت کا سائبان ہے، ماں الفت کا سایہ ہے، ماں چاہت کا سایہ ہے، ماں الفت کا خوبصورت سائبان ہے، ماں محبت کا آشیانہ ہے، ماں محبت کا آستانہ ہے، ماں محبت کا سائبان ہے۔ نوجوانوں، حضور فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت کے ساتھ دے کے فرمایا ہے، ایک ماں کیا محبت کرتی ہے، میں خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضرت علقمہ کی ماں نے معاف کیا، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ اسے کلمہ پڑھا کے آؤ، اور کلمہ پڑھایا۔ حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علقمہ کا پھر کفن دفن کا اہتمام کیا، حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے قبر پہ مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار، اے مہاجرین و انصار، من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اے مہاجرین و انصار، جو شخص اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فضیلت دے گا اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں صلح کر لو، جن کے ماں باپ آج ناراض ہیں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جن کے ماں باپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین راضی اللہ راضی، اگر ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار رسالت میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کام کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ 3 کام پسند ہیں۔ محبوبہ کون سے؟ فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ قلت ثم ای قال بر الوالدین، فرمایا نمبر 2 اپنے والدین کی تابعداری کرنا۔ قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کو تیسرا کام سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رستے میں جہاد کیا جائے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے، سب سے زیادہ والدین کا حق ہے کہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ صحابہ نے پوچھا جنت کیسے اور دوزخ کیسے؟ فرمایا دنیا میں ان کو راضی کر لے تیرے لیے جنت ہے، دنیا میں ان کو ناراض رکھے گا تو تیرے لیے جہنم ہے۔ اللہ کے رسول نے جنت اور دوزخ کا پیمانہ ماں باپ کی تابعداری پہ رکھا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب او دیت، حضور نے فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سے میانہ یعنی سب سے اچھا دروازہ ہے، اگر تو چاہتا ہے تو باپ کی فرما برداری کر کے دروازے کی حفاظت کر لے، اور اگر تو چاہتا ہے تو نافرمانی کر کے جنت کے دروازے کو ضائع کر دے۔ آج ہمارے پاس ایک ہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہستی ہے جن کی تابعداری کر کے ہمیں جنت کی ضمانت مل سکتی ہے، وہ ماں اور باپ ہے۔ ہم نے ان کو خوش کرنا نہیں۔ مدرسے کا بچہ ہو،
कॉलेज का लड़का हो, यूनिवर्सिटी का लड़का हो, घर की बेटियां हो, घर के अंदर काम करने वाली बच्चियां हो, बड़ी हो छोटी हो, लड़के हो नौजवान हो, बुढ़े हो, दोतरे पोतरे वाले हो, उनके भी माँ बाप होंगे। तो बुढ़े वाले माँ बाप नु पुछदा कोई नहीं, ना अपनी मुशावरत में कोई माँ बाप से पूछता है, ना फैसलों में पूछता है। हमारे यहाँ अक्सर शादी ब्याह होती है तो लोग नाच गाना कर रहे होते हैं, तो बुजुर्गों से कहें हाजी साहब तुसी दाढ़ी चिट्टी रखी है, नमाज तुसी पढ़ते हो, ताडे कार गाने बाजे, लोग नाच रहे ने, ढोल बज रहे ने, तूतियां बाजे बज रहे ने, इन्हों मना करो। तो बूढ़ा बाप आंखों से आंसू निकलते हुए अपने पटके से आंसू पूछ के कहता है मेरी औलाद मेरी नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानती, मेरी बात नहीं सुनती। वजह यही है कि तुमने अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मस्जिद में नहीं लाया, तुमने अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मिंबर रसूल के पास नहीं बिठाया, तुमने अपने बच्चों को जुम्मे के दिन अपने बच्चों की उंगली पकड़ के उनके अपने साथ नहीं लाया। अगर बच्चा बीमार हो जाए बाप उंगली पकड़ के अस्पताल लेके जा सकता है, बच्चे का बेफाम बनाना हो बाप नादरा के दफ्तर ले जा सकता है, बच्चे की मोबाइल की सिम निकलवानी हो तो बाप ले जा सकता है, बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना हो माँ और बाप जा सकते हैं। लेकिन माँ और बाप मस्जिद में बच्चे को क्यों नहीं लाते?